بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیرودیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ ہیرودیس کے لشکر میں وہ جوش، وہ جذبہ موجود نہ تھا جس کا اظہار نبطی کر رہے تھے اپنی صفیں درست کرنے۔ ہیرودیس ہیرودیہ اور اگرپا کو زندہ گرفتار کرنے کا پیغام اپنے لشکریوں تک پہنچانے کے بعد حارث نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملنا تھا کہ نبطیوں کے لشکر میں ایک ہول آفرین طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ برہم اور پریشان کر دینے والی آوازوں میں شور اور بانگ رجز بلند کرتے ہوئے محب اور پرہول انداز میں نعروں کی گونج کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ نبطی لشکریوں کی آوازیں کچھ دیر تک اس طرح بلند ہوتی رہیں جیسے رمز خودگری کے اندر نگاہوں کا التہاب اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے بعد حارث کا دوسرا حکم ملنے پر نبطی لشکری دل و جان سے چھپے سیلِ وفا کی طرح آگے بڑھے۔ پھر وہ ہیرودیس کے لشکر پر عجب سے انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے ہجر کی تلخیاں کھڑی کرتے، کھولتے غموں کے طوفان اور لہو کے ذرے ذرے میں دہکتی سلگتی چنگاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اپنی پہلی ہی الغار میں نبطی حارث حبیب بن عثمان، مالک، زیبال، سعید، کلیس اور شناطر کی سرکردگی میں ہیرودیس کے لشکر میں اس طرح گھسنے لگے تھے جیسے صدیوں کی رفتار میں فتنہ بے محاق اٹھ کھڑا ہوا ہو، جیسے تند و صفاق لمحات کے اندر زہر حلاوت کر گیا ہو، نشتر دشمن کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے حرکت میں لائے گئے ہوں۔ نبطیوں کا یہ حملہ ایسا پرزور تھا کہ ہیرودیس کے لشکری اس مسافر کی طرح بدحواس ہو گئے تھے جس کے سامنے نہ کوئی منزل ہو نہ کوئی راہ۔ ہیرودیس نے اپنے لشکر کو جارحیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ وہ دفاع تک محدود رہا۔ جنگ جب اپنے عروج پر آ گئی تب بھی اس کے لشکری اپنے دفاع تک ہی محدود رہے، جس کا ایک عجیب سا رد عمل ہوا، اور وہ یہ کہ ہیرودیس کے لشکری بدظن ہونے لگے، ان کی حوصلہ شکنی ہونے لگی، جبکہ نبطیوں کا رد عمل مختلف تھا۔ نبطیوں نے جب اندازہ لگایا کہ ان کے خلاف ہیرودیس کے لشکری جارحیت اختیار نہیں کر رہے اور وہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کر رہے ہیں، تب ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے، ان کے ولولے مزید جوانی کی ترنگ میں اختیار کرتے چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے جذبوں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ دیر تک نعرے بلند کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت اور بے باکی کے ساتھ رگ و پے میں پیوست ہو جانے والے تفکرات کے سائبانوں اور پاس شکستہ اور ہراساں کر دینے والی موت کے کاروانوں کی طرح چھانے لگے۔ ہیرودیس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ ہیرودیس جوابی حملے کی ابتدا نہیں کر رہا اور اس نے انہیں نبطیوں کے حوالے کرتے ہوئے دفاع تک محدود کر دیا ہے، جبکہ خود وہ اپنے لشکر کے وسط میں زور زور سے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کر رہا ہے، تب وہ مزید بددل ہوئے۔ ان کی اس بددلی کا نبطیوں نے مزید فائدہ اٹھایا اور وہ خون میں لتھڑی گھٹاؤں اور سلگتے چہروں کے کرب بن کر پوری طرح چھاتے ہوئے ان کی صفوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ ہیرودیس کے لشکری زیادہ دیر تک نبطیوں کے اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے۔ اب نبطی ان کی اگلی صفوں کو رونتے ہوئے ان کے وسطی حصے میں اس طرح گھسنے لگے جیسے تحیر کے آسمان سے نزول کرتی فضا بھری فطرت کی آغوش نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیا ہو، جس طرح خاموشی کے ساغر اور احساس کے سفینوں کو ہوا کی اندھی سراہٹیں رونڈ کر رکھ دیتی ہیں۔
بالکل ایسے ہی نبطیوں نے اپنے سامنے آنے والی ہیرودیس کے لشکریوں کی ہر صف کو روند کر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ نکلا کہ نبطیوں کے ہاتھوں ہیرودیس کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی، اور ہیرودیس کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس کے لشکری اپنی شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبطی لشکریوں کو پہلے ہی احکامات مل چکے تھے کہ انہوں نے ہیرودیس، اس کی بیوی ہیرودیا، بیٹے اگرپا کو زندہ گرفتار کرنا ہے، لہٰذا نبطی چاروں طرف چھا گئے۔ جو لشکری میدان جنگ میں سے بھاگے تھے ان کا کسی بھی صورت تعاقب نہ کیا گیا، جبکہ ہیرودیس، ہیرودیا اور اگرپا کو گرفتار کر لیا گیا تو بچے کھچے وہ لشکری جو جنگ سے منہ موڑ رہے تھے انہیں خود بھاگ جانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس طرح ہیرودیس کے سارے لشکری اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حارث کو اطلاع دی گئی کہ ہیرودیس، ہیرودیا اور ہیرودیس کے بیٹے اگرپا کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حارث نے فی الفور ان کے متعلق کوئی حکم جاری نہ کیا۔ پہلے اس نے ہیرودیس کے پڑاؤ پر قبضہ کیا، پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا، اپنی لشکر کو درست کیا، جنگ میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کا حکم دیا۔ جب ان سارے امور سے فارغ ہو گیا تب وہ حبیب بن عثمان، مالک، زیبال، سعید، کلیس اور شناتر کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا۔ حارث کے پہلو میں ایک طرف اس کا بیٹا مالک، دوسری طرف زیبال تھا۔ اس موقع پر حارث نے کچھ سوچا، پھر زیبال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے، جس جگہ تم بیٹھے ہو یہاں حبیب بن عثمان کو بیٹھنے دو۔ زیبال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حارث نے حبیب بن عثمان کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ حبیب بن عثمان اٹھ کر حارث کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے زیبال کو مخاطب کیا، زیبال، میرے بچے، جاؤ اگرپا کو اس کے باپ ہیرودیس سے علیحدہ کر دو، اس سے میں بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا کو لے کر آؤ۔ زیبال وہاں سے ہٹ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد لوٹا۔ اس کے ساتھ ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے کچھ مسلح جوان تھے۔ ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کو حارث کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ دونوں سر جھکائے ہوئے تھے۔ حارث سے نگاہیں ملانے کی جرت نہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ہاتھ کے اشارے سے حارث نے اپنے بیٹے زیبال کو قریب بلایا۔ اس کے کان میں کچھ دیر تک سرگوشی کرتا رہا، جسے سن کر زیبال مسکراتا رہا، پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زیبال لوٹا۔ اس کے ساتھ اوزال، اریب، شہیر، السار اور راما تھی۔ جب وہ قریب آئیں تو ان سب کو ہاتھ کے اشارے سے حارث نے حبیب بن عثمان کے قریب بیٹھنے کو کہا۔ حبیب بن عثمان کے ساتھ پہلے اوزال بیٹھی، اس کے بعد اریب، شہیر، السار اور راما بھی بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حارث نے پہلی بار ہیرودیس کو مخاطب کیا، ہیرودیس، تمہارا معاملہ میں خود طے کروں گا، اس لیے کہ تم میری ذات کے زیادہ مجرم ہو۔ جہاں تک تمہاری بیوی ہیرودیا کا تعلق ہے، اس کا معاملہ میں اپنے لشکریوں کے سالار اعلیٰ حبیب بن عثمان کے حوالے کروں گا۔ ہیرودیس، تو ایک نہیں ان گنت گناہوں میں ملوث ہے۔ تیری پہلی غلطی یہ ہے کہ تو نے ناحق میری بیٹی اریب کو طلاق دی۔ ذرا نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھ، تیرے سامنے میری بیٹی اریب موجود ہے۔ میں اس کی شادی اپنے وزیر سلاس کی بیٹے سے تیمان سے کر چکا ہوں۔ ہیرودیس، اگر تو طلاق پر ہی اکتفا کرتا تو معاملہ اس قدر سنگین نہ ہوتا۔ تو ایسا بدبخت انسان نکلا کہ تو نے میری بیٹی کو طلاق دے کر فارغ کیا، ساتھ ہی اس کے ساتھ مسلح جوان لگا دیے، اور انہیں حکم دیا کہ راستے میں اریب کو قتل کر دیا جائے، اور پھر مجھے جا کر یہ اطلاع کر دی جائے کہ جب وہ اریب کو لا رہے تھے تو راستے میں بٹماروں نے ان پر حملہ کر دیا، اریب کو قتل کر دیا۔ تیرے گناہوں کی فہرست میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تو ہمارے مقابلے میں رومنوں کو لے کر آیا۔ سب سے پہلے تو نے پلاتس اور ڈیکا پولس کو اپنے ساتھ ملایا۔ جب ہم نے تمہارے ساتھ انہیں بھی بدترین شکست دی تب بھی تیری جان کو چین اور قرار نہ آیا۔ تو نے مصر کے رومن حاکم گالس اور اسٹرابو کو ہمارے خلاف کھڑا کیا۔ ساتھ ہی تو نے تیز رفتار قاصد دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار کی طرف بھجوائے اور اسے بھی ترغیب دی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہارا ساتھ دے، لیکن تمہاری بدبختی تمہارے ساتھ تھی۔ تمہیں گالس اور اسٹرابو کو بھی ہم نے شکست دی۔ تمہاری مزید بدقسمتی کے حداد بن حدار نے بروقت تمہاری مدد نہ کی۔ اس طرح حداد بن حدار نے خود اپنی بدبختی کو بھی آواز دی، اس سے قاصد بھیج کر ہم سے حبیب بن عثمان چند میل دور ہی بھاگا تھا کہ اس نے اپنے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے چند گھوڑ سوار ان کی طرف آ رہے تھے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں رکنے کے لیے اشارہ بھی دے رہے تھے۔ ان کے اشارہ دینے پر حبیب بن عثمان نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے لشکر رک گیا۔ سامنے کی طرف سے آنے والے گھوڑ سوار، جن کی تعداد 6 کے قریب تھی، قریب آئے۔ حبیب بن عثمان نے انہیں پہچان لیا تھا۔
وہ نبطی مخبر تھے۔ قریب آ کر وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ حبیب بن عثمان نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔ عزیزو، اگر تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو تو کہو۔ ان سب نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا ایسا کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے کس کو مخاطب ہونا چاہیے۔ پھر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر ابن عثمان، ہم دونوں محاذوں کی خبر لے کر آئے ہیں اور دونوں خبریں اچھی ہیں۔ ہم میں سے ہمارے دو ساتھی ایلا کی طرف گئے تھے، باقی ہم مصر کے اندرونی حصے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا لائحہ عمل مرتب کر رکھا تھا۔ صحرائے سینا کے اندر ہم اکٹھے ہوئے۔ پہلی خبر جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یوں ہے، جس لشکر نے مصر سے نکل کر گالس اور اسٹرابو کی سرکردگی میں ہماری سرزمینوں کا رخ کرنا ہے، وہ 1-2 روز تک بڑی تیزی سے صحرائے سینا کی طرف کوچ کرے گا۔ جہاں تک بات ہے رومنوں کے اس لشکر کی جو بحری بیڑے میں ایلا کی بندرگاہ کا رخ کیے ہوئے ہے، وہ 2 روز بعد ایلا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ حبیب بن عثمان نے آنے والے ان طلایہ گروں کے انکشافات پر خوشی کا اظہار کیا، پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اطراف میں صحرائے سینا کے اونچے اونچے ٹیلے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تک حبیب بن عثمان انہیں دیکھتا رہا، مسکراتا رہا، پھر آنے والوں کو اس نے مخاطب کیا، میں اپنے لشکر کو یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دینے لگا ہوں۔ مصر سے آنے والی شاہراہ کے بائیں کنارے میں لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرتا ہوں۔ تم میں سے 3 میرے پاس ہی رہیں گے، 2 شمال کی طرف رخ کر جائیں۔ اپنے بادشاہ حارث کو اس کے لشکر سمیت یہاں لے کر آئیں۔ اس کے یہاں آنے کے بعد میں اپنی نئی منزل کی طرف کوچ کروں گا۔ حبیب بن عثمان کے کہنے پر 2 طلایہ گر شمال کی طرف کوچ کر گئے، 3 اس کے پاس ہی رہے۔ پھر حبیب بن عثمان نے اپنے لشکر کو مصر سے شام کی طرف جانے والی شاہراہ کے بائیں کنارے ذرا سا ہٹ کر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملنا تھا کہ صحرا کے اندر خیموں کا شہر آباد ہو گیا، آن کی آن میں پڑاؤ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان نے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ صحرائے سینا میں سیاہ رات کے چوکنے پن کے اندر بدر کامل نمودار ہوا۔ اندھیرے کی چادر پھٹی۔ دشت سینا کی آنکھوں کے سمندر میں اجنبی جزیروں اور اداس سمندروں کی طرح پیش آنے والی جذبوں کی شدت سے بھرپور ہوائیں، ایک عجیب سی سرسراہٹ میں چمکتی ریت، شبنمی پھوار اور بے قرار چاندنی کو گلے لگانے لگی تھی۔ فن کے لمحوں، نشاط ساعتوں، روز و شب کے ہنگاموں اور ماضی کی گردش لیل و نہار کا بھیدی صحرائے سینا چپ تھا۔ کتاب حیات کے اوراق کی تحریروں، قضا کے درد علم کی بے رحم وسعتوں اور جرم و عصیان کے عتاب گیروں کی پہچان رکھنے والا صحرا بالکل رات کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ التہاب نگاہ تمازت جسم و جان پر مشعل نگاہ بنتے عکس نور، التہاب نگاہ اور مشعل نگاہ بنتے عکس نور حق کے شناسہ صحرا اور اس کی رازدان ریت کسی آنے والے خونی انقلاب کے لیے بے چین تھی۔ ایسے میں نبطیوں کا بادشاہ حارث اور اس کا بیٹا مالک اور زیبال صحرا کے اس حصے میں نمودار ہوئے جہاں حبیب بن عثمان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حبیب بن عثمان، سعید اور دوسرے سالاروں نے اپنے پڑاؤ سے باہر نکل کر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ حبیب اور سعید کے ساتھ ان کی بیویاں راما اور اوزال بھی تھیں۔ دوسرے سالاروں کی بیویاں بھی اوزال کے اور راما کے ہمراہ تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مالک کی بیوی شہیر، اریب، اس کا شوہر حویلا اور اس کا شوہر زیبال اور السار کے علاوہ لشکر میں شامل دیگر عورتیں بھی جمع ہو گئی تھیں، اور بڑے پرجوش انداز میں رات کے وقت وہ اوزال، راما اور حبیب بن عثمان کے لشکر کی دیگر عورتوں سے ملنے لگیں۔ اس موقع پر حارث نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، بیٹے، یہاں تک تو تیرے اور میرے درمیان پہلے سے معاملہ طے تھا، اب بتا کہ اگلا قدم کیا ہے، کب اور کس وقت اٹھانا ہے۔ ویسے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ راستے میں ہم یروشلم کی نواحی خانقاہ کے بزرگ آزور سے مل چکے ہیں۔ اس کے بیٹے، اس کی بہو اور بیٹی نے ہمارا شاندار استقبال کیا۔ بہرحال وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بتا رہے تھے کہ ہماری آمد سے پہلے تم اور اوزال بھی ان کے پاس کچھ وقت گزار چکے ہو۔ بہرحال کہو بیٹے، اب معاملہ کیسے طے کرنا ہے؟ حبیب بن عثمان نے کچھ سوچا، حارث کے قریب آیا، تھوڑی دیر تک اس کے کان کے قریب منہ لے جاتے ہوئے بڑی رازدارانہ سرگوشی کرتا رہا، جسے سن کر حارث مسکراتا رہا۔ پھر حبیب بن عثمان جب پیچھے ہٹا تو حارث نے کہنا شروع کیا، میرے بیٹے، جو لائحہ عمل تم نے طے کیا ہے یہ بہت عمدہ، بہت اچھا ہے۔ میں بعد میں اوزال کے ساتھ مالک اور زیبال دونوں کو آگاہ کر دوں گا۔ حارث کے خاموش ہونے پر حبیب بن عثمان بول اٹھا، آپ کے پاس یہ جو جانور ہیں جن پر لشکر کے خیمے لدے ہوئے ہیں، انہیں میں اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہوں۔ میرا لشکر ابھی خیمے خالی کر دے گا اور ان خیموں کے اندر آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیں۔
میں ابھی اور اسی وقت ایلا کا رخ کروں گا۔ جو لائحہ عمل میں نے رازداری کے ساتھ آپ سے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں پلٹوں گا اور پھر دیکھیں گے کہ مصر سے آنے والوں کا ہم کیا انجام کرتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کی تجویز سے حارث نے اتفاق کیا، پھر اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ آن کی آن میں خیمے خالی کر دیے گئے۔ حارث کے لشکر میں جو باربرداری کے جانور تھے حبیب بن عثمان نے انہیں اپنے ساتھ دیا اور وہ ایلا کا رخ کر گیا تھا۔ حارث نے اپنے حصے کے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ رات کے وقت حبیب بن عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایلا سے دور ہی ایک مناسب جگہ پر کھات لگا لی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے طلایہ گر اور ناظر ایلا کی طرف روانہ کر دیے تھے تاکہ رومنوں کے بحری بیڑے کی آمد سے بروقت اسے مطلع کریں۔ ناظروں کو حبیب بن عثمان نے یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ جب رومن ساحل پر اتریں اپنے جہازوں اور کشتیوں سے سارا سامان اتار کر ساحل پر پوری طرح پڑاؤ کریں، تب وہ آ کر ان کی آمد کی اطلاع دیں۔ نبطیوں کے یہ ناظر بڑی برق رفتاری سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور ایلا کے آس پاس پیاسے کووں کی طرح منڈلانے لگے۔ دوسری جانب رومن بھی سمندر میں اس رفتار سے سفر کر رہے تھے کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ ایلا پہنچے۔ ساحل پر لنگر انداز ہونے کے ساتھ ہی رومنوں کے کمانڈر نے حکم دیا کہ جہازوں اور کشتیوں سے سارا سامان اتار کر ساحل پر ڈھیر کر دیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی رومن بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ اپنے جہازوں سے سارا سامان اتار کر انہوں نے ساحل پر ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ جہازوں اور کشتیوں کو خالی کر دیا گیا۔ پھر ساحل پر لشکریوں کے آرام اور قیام کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے۔ خورد و نوش کا سامان بڑے بڑے شامیانوں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ نبطیوں کے طلایہ گر اور ناظر یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ رومنوں نے جب سارا سامان جہازوں سے اتار لیا اور اپنا پڑاؤ بھی کر لیا اور یہ اطمینان بھی کر لیا کہ ساحل پر کوئی ایسی قوت نہیں جو ان کا مقابلہ کرے، تب نبطی ناظر حبیب بن عثمان کی طرف کوچ کر گئے۔ رات کے پہلے پہر ہی وہ اپنے لشکر میں داخل ہوئے اور حبیب بن عثمان کو رومن بحری بیڑے کے آنے کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی حبیب بن عثمان اور سعید نے لشکر کے اندر جو چھوٹے سالار تھے انہیں خیمے کے باہر جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی سارے سالار خیمے سے باہر جمع ہوئے۔ ننگی زمین پر ہی حبیب بن عثمان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تب رات کی گہری تاریکی اور خاموشی میں حبیب بن عثمان نے انہیں مخاطب کیا، میرے ساتھیوں، جس مہم کے لیے نکل کر ہم صحرائے سینا کی طرف آئے، اس مہم کی ابتدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے طلایہ گر لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے اطلاع کر دی ہے کہ رومنوں کا بحری بیڑا ایلا پہنچ چکا ہے۔ جہازوں سے سارا سامان انہوں نے اتار لیا ہے اور ساحل کے قریب ہی پڑاؤ کر لیا ہے۔ آنے والے ناظروں نے اس لشکر کے پورے محل وقوع سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اس محل وقوع کو دیکھتے ہوئے میں نے حملہ آور ہونے کا ایک طریقہ کار ترتیب دیا ہے۔ حسب سابق لشکر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک میرے، دوسرا سعید کے پاس رہے گا۔ حبیب بن عثمان یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سعید میرے بھائی، لشکر یہاں سے ایک ساتھ کوچ کرے گا۔ ایلا کے نزدیک جا کر لشکر کی مزید تقسیم کی جائے گی۔ میں بھی اپنے لشکر کو حصوں میں تقسیم کروں گا اور تم بھی۔ یہ دونوں حصے رومنوں کے پڑاؤ کی سمت گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ انہیں خاصی تعداد میں تیر مہیا کیے جائیں گے۔ گھات لگانے کے بعد یہ اپنی کمانیں تیار رکھیں گے۔ لشکر کے دو حصے جو میری اور تمہاری کمانداری میں ہوں گے براہ راست دشمن پر ضرب لگائیں گے، لیکن ضرب لگانے کا طریقہ سن لو کہ کیسے حملے کی ابتدا کی جائے گی۔ یہ جو دونوں لشکر خشکی کی سمت رومنوں کے پڑاؤ کے قریب تیر اندازی کے لیے گھات لگائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان سے ذرا آگے نکل کر رومنوں کے پڑاؤ کے دوسری جانب جا نکلوں گا۔ سعید میرے بھائی، تم رومن لشکر کی غربی سمت میں جانا، جبکہ مشرقی جانب میں جا چکا ہوں گا۔ مشرق کی جانب جا کر میں فضا میں روشنی دیتا ہوا تیر چلاؤں گا۔ وہ تمہارے لیے اشارہ ہوگا کہ حملے کی ابتدا کرنی ہے۔ حملے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوگی کہ دشمن پر مغرب سے اور مشرق سے یکمشت حملہ نہیں کرنا، بلکہ تم غربی جانب سے سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو گے۔ میں ایسا ہی مشرق جانب سے کروں گا۔ میرے اور تمہارے لشکر سمندر کے کنارے ہی کنارے آپس میں ملیں گے، پھر ایک ساتھ نعرے بلند کرتے ہوئے رومنوں پر حملہ آور ہوں گے۔ ایسا میں اس احتیاط سے کر رہا ہوں کہ اگر ہم خشکی کی طرف سے رومنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو رومن اپنی جانیں بچا کر اپنے بحری بیڑوں میں سوار ہو جائیں گے اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور میں انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ جب میں اور تم دونوں مل کر سمندر کا راستہ بند کر دیں گے، تب رومنوں کو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے گھمسان کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا تو ہمیں شکست دیں اور اپنی جانیں بچائیں، یا لڑتے مرتے اپنی جانیں ضائع کر دیں۔ جس وقت سمندر کی طرف سے ہم حملہ آور ہوں گے تو ظاہر ہے رومنوں کے ساتھ ہماری گھمسان کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ عین اس موقع پر لشکر کے وہ دو حصے جو تیروں سے مسلح ہوں گے
وہ رومنوں کی پشت سے تیر اندازی کریں گے۔ اس تیر اندازی سے یاد رکھنا رومن دو طرح کا تاثر لیتے ہوئے بد نظمی، افراتفری اور بے حوصلگی کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ حملہ آوروں کا کوئی اور لشکر آ گیا ہے یا انہیں کمک مل گئی ہے۔ دوسرے وہ یہ بھی خیال کریں گے کہ حملہ آور بڑی تنظیم سے ان پر حملہ آور ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے انہوں نے رومنوں کو گھیر لیا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی تاثر لیں، ایک بار ان کے پاؤں تلے سے اپنی موت اور اپنی قضا کو دیکھتے ہوئے زمین ضرور نکل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ رات کی تاریکی میں رومن کسی بھی صورت ہمارے دو طرفہ حملے کا زیادہ دیر تک دفاع نہ کر سکیں گے اور ہم ان پر غالب آ کر رہیں گے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم رومنوں سے نبٹ چکے ہوں، اور جب سورج طلوع ہو تو وہ رومنوں کے خلاف ہمیں ہماری فتح بندی پر مبارکباد دیتا ہوا طلوع ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد حبیب بن عثمان خاموش ہو گیا۔ سعید کے علاوہ جو چھوٹے سالار تھے انہوں نے بھی حبیب بن عثمان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر نے وہاں سے اپنے ہدف کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ بندرگاہ کے قریب جا کر حبیب بن عثمان نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی۔ لشکر کے مزید دو حصے کیے گئے اور انہیں رومنوں کے پڑاؤ کے خشکی کی جانب گھات میں بٹھا دیا گیا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر حبیب بن عثمان مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ سعید نے اپنے حصے کے ساتھ غربی جانب گھات لگا لی تھی۔ مشرق کی جانب جانے کے بعد جب حبیب بن عثمان نے روشنی دیتا ہوا تیر فضا میں بلند کیا تو اس کے ساتھ وہ خود بھی حرکت میں آیا۔ اس روشنی کو دیکھتے ہوئے سعید بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ دونوں سمندر کے کنارے کے ساتھ گیلی ریت پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آنن فانن رومنوں کے پڑاؤ اور سمندر کے درمیان چھا گئے تھے۔ جب دونوں لشکر آپس میں ملے، اس کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان نے اپنے خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملے کی ابتدا کی۔ اس ابتدا کے ساتھ ہی رات کی گہری تاریکی میں کھولتے گرجتے سمندر کی طرف سے نپتی رومنوں کے قریب اس طرح نمودار ہوئے جیسے دوہر کی پہنائیوں کے اندر سے ان اندیکھے عناصر اور تقدیر کی لوہیں اٹھائے موت کے پیغامبر نمودار ہوتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے رومنوں پر دھرتی پر پھیلی ظلمت کے غبار میں اندھا کر دینے والی آویزش اور پیکار کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ حبیب بن عثمان اور سعید کی طرف سے یہ حملہ ایسا زوردار تھا، ایسا دلیرانہ تھا کہ لمحہ بھر کے لیے سمندر کے کنارے پڑاؤ کیے رومنوں کی حالت دشت کی بیچارگی میں درد و کرب کی تصویر، زیست کی بے ثباتی کی قصوں اور آنکھوں کے بے خواب کر دینے والی کراہوں کے بے کراں اضطراب جیسی ہو گئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حملہ آور اپنی پوری مہارت اور تیغ زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنے لگے ہیں، تب بڑی تیزی کے ساتھ وہ سنبھلے اور اپنے آپ کو مسلح کیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی نپتیوں پر بستیاں جلاتی، آبادیاں خاک کرتی، نفرتوں کی اندھی آگ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اب سمندر کے کنارے ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ بندرگاہ میں رن کانپ اٹھا تھا۔ پھر جلد ہی رومنوں کی پچھلی صفوں کے اندر اندیشوں کی ریت، پیاسے سرابوں اور خوفناک سوچوں کی الجھن جیسی کیفیت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اچانک پشت کی جانب سے نپتیوں کے دو گروہوں نے ایسی تیز تیر اندازی کی کہ پچھلی کئی صفیں انہوں نے چھید کر رکھ دیں۔ اگلی صفوں کے رومن اس کیفیت کو یوں محسوس کرنے لگے تھے جیسے ان کی پشت پر تلواریں، سونتے وحشی جلاد، قضا کا اژدہا اور منحوس جبڑے کھلے موت اچانک نمودار ہو گئی ہو۔ وہ ابھی تک یہ نہ سمجھے تھے کہ پشت کی جانب کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، تاہم نپتیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے دل لخت لخت، دامن چاک چاک، آرزویں نوحہ نوحہ ہونی شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ ایک تجسس میں پڑ گئے تھے۔ مختلف افواہیں اڑنے لگیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ پشت کی طرف سے نپتیوں کا ایک اور لشکر نمودار ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ پشت کی طرف سے رومنوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ تاہم رومنوں کے لشکر کے اندر ایک افراتفری کھڑی ہو گئی تھی۔ گو رومن تعداد میں حبیب بن عثمان اور سعید کے لشکر سے کہیں زیادہ تھے، پھر بھی دو طرفہ حملے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جلدی رومنوں نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ پشتی حصے کا دفاع کرنے لگا، جبکہ دوسرا حصہ سامنے سے حملہ آور ہونے والے نپتیوں سے نمٹنے لگا۔ حبیب بن عثمان اور سعید کو یہ خبر ہو گئی کہ پشت کی جانب سے ان کے ساتھیوں نے تیر اندازی شروع کر دی ہے، لہذا نئے انداز میں انہوں نے ایک ساتھ اپنے نعرے بلند کیے۔ پھر کچھ اس انداز میں انہوں نے رومنوں پر حلہ بول دیا جیسے فیضان سرمدی میں وحشت اور جنون اور سوزش دروں سے لیس ہو کر ہاتف کی نوائیں حشرات ارض اور برساتی کیڑوں کی طرح اپنے دشمنوں پر نزول کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مار دھاڑ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلیں، انہیں بھگائیں، لیکن نپتی ان کی صفوں کے اندر گھستے چلے جا رہے تھے۔ پھر تیزی سے بھاگتی رات نے یہ بھی دیکھا کہ نپتی رومنوں پر اس طرح چھانے لگے تھے جیسے بے لباس پیکروں کی اریانیوں کو رات کی سخت گیر باہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اب چاروں طرف سے نپتیوں نے رومنوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایلا کی بندرگاہ پر جس قدر رومن لنگر انداز ہوئے تھے انہیں موت کے گھات اتار دیا۔
رومنوں کا خاتمہ کرنے کے بعد حبیب بن عثمان، سعید اور دیگر سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر حبیب بن عثمان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، رومنوں کے خلاف اس شاندار فتح پر میں سب سے پہلے تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمیں یہاں اپنے خیمے نصب کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لشکر کے آرام کے لیے پہلے سے رومنوں کے جو خیمے نصب ہیں انہیں استعمال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ زخمیوں کو خیموں کے اندر منتقل کیا جائے، پھر ان کی بہترین مرہم پٹی کا اہتمام کیا جائے، اور جنگ میں ہمارے جو ساتھی مارے گئے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے۔ ان دونوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حبیب بن عثمان نے پھر اپنے لشکریوں کو جمع کیا۔ جب سب اس کے سامنے آ گئے تب بڑی شفقت، بڑی مہربانی سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، مرنے والوں کی تجہیز و تکفین اور زخمیوں کی دیکھ بھال سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب رات کی تاریکی میں دو اور اہم کام ہیں جو ہم نے سر انجام دینے ہیں۔ پہلا کام میں اپنے بھائی سعید کے ذمہ لگاتا ہوں۔ سعید میرے بھائی، پہلے دو تیز رفتار قاصد حارث کی طرف روانہ کرو، اور جس انداز میں ہم نے رومنوں کو سمندر کے کنارے بدترین شکست دی ہے، یہ ساری کیفیت حارث سے کہی جائے۔ ساتھ ہی حارث کو یہ بھی اطلاع کر دی جائے کہ آنے والی شب کو ہم یہاں سے حرکت میں آئیں گے، اور جس جگہ اس نے پڑاؤ کر رکھا ہے اس کے آس پاس ہی صحرائے سینا کی بلند ٹیلوں کے اندر بھی ہم گھات لگا لیں گے، اور جس طرح وہ مصر سے آنے والے لشکر کا منتظر ہے ہم بھی اس کا انتظار کریں گے۔ حارث پر یہ بھی واضح کر دینا کہ جس وقت دشمن اس سے ٹکرائے گا ہم دشمن کے پہلو کی طرف سے نمودار ہوں گے اور اس پر حملہ آور ہوں گے اور اپنی فتح اور اس کی شکست کو یقینی بناتے چلے جائیں گے۔ دوسرا کام جو ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے اور اس رات کی تاریکی میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے سمندر کی طرف دیکھو، رومنوں کے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان سب کو کھینچ کر ہم نے خشکی پر چڑھانا ہے اور انہیں اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا کوئی بحری بیڑا نہیں، لہٰذا سمندر کے اندر کھڑے یہ بحری جہاز اور کشتیاں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ انہیں جب کھینچ کر خشکی پر چڑھا دیا جائے گا تو ان سے ہم قلعوں اور برجوں کا کام لیں گے۔ آنے والے دور میں پھر کوئی قوت سمندر کی طرف سے نبطیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ان کشتیوں اور جہازوں کے اندر رہتے ہوئے آنے والوں پر ایسی تیر اندازی کریں گے کہ انہیں ایلا کی بندرگاہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے۔ سعید میرے بھائی، جو قاصد تم حارث کی طرف روانہ کرو انہیں یہ بھی بتا دینا کہ حارث کو مطلع کریں کہ رومنوں کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے جہازوں اور کشتیوں کو بھی سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے برجوں اور قلعوں کا کام دے۔ آؤ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ سب سے پہلے سعید حرکت میں آیا، دو قاصد اس نے حارث کی طرف روانہ کر دیے۔ پھر حبیب بن عثمان اور سعید دونوں نے مل کر پورے لشکر کے ساتھ ایک طوفانی انداز میں اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ سارے جہازوں اور کشتیوں کو انہوں نے کھینچ کر ساحل پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ دوسری جانب گالس اور اسٹرابو ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر سے نکلے۔ اس بار ان کی قوت بھی پہلے سے زیادہ تھی۔ دو لشکر ان کی زیر کمان میں تھے، ایک وہ جس کا اہتمام انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا، دوسرا وہ جو رومن شہنشاہ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس طرح اس متحدہ لشکر کو لے کر گالس اور اسٹرابو بڑی برق رفتاری سے شمال کی طرف بڑھے تھے۔ صحرائے سینا میں داخل ہونے سے پہلے ہی گالس کو اس کے مخبروں اور ناظروں نے اطلاع دے دی تھی کہ نبطیوں کا لشکر ان کی راہ روکنے کے لیے پہلے سے دستے سینا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ تاہم گالس اور اسٹرابو کی بدقسمتی کہ ان کے طلایہ گھر ان کو یہ اطلاع نہ دے سکے کہ نبطیوں کے دو لشکر ہیں، ایک صحرائے سینا میں ان کی راہ روکنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے ہے جبکہ دوسرا ایلا کی بندرگاہ کی طرف جا چکا ہے۔ ابھی تک گالس اور اسٹرابو کو ایلا کی طرف جانے والے رومنوں کے بحری بیڑے اور اس کے اندر حرکت کرنے والے لشکر کی تباہی کی خبریں نہ پہنچی تھیں۔ مصر تک یہ خبر ضرور پہنچ چکی تھی کہ نبطیوں کے بادشاہ نے ہیرودیس کو بدترین شکست دی ہے، اور یہ کہ ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا کا کام تمام کرنے کے بعد ہیرودیس کے بیٹے اگرپا کو نبطیوں نے پورے فلسطین کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی مصر تک پہنچ چکی تھیں کہ فلسطین میں رومنوں کا گورنر پلاطس اپنے سرکردہ لوگوں کے ساتھ یروشلم سے بھاگ نکلا ہے۔ ادھر جب حارث کو اس کے ناظروں نے اطلاع دی کہ گالس کی کمانداری میں دشمن کا لشکر بڑی تیزی سے شمال کی طرف کوچ کر رہا ہے، تب وہ صحرائی ٹیلوں کی گھات سے نکلا اور شاہی راہ جو مصر سے شام کی طرف جاتی تھی اس کے دونوں جانب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ حارث کی اس حرکت کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہیں رومنوں کی راہ روکنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جس روز حارث، مالک اور زبال نے دشت سینا کی ٹیلوں کی گھات سے نکل کر شام کی طرف جانے والی شاہی راہ پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، اسی شام حبیب بن عثمان کی طرف سے دو قاصد حارث کے لشکر میں داخل ہوئے۔ حارث کو جب ان کے آنے کی اطلاع دی گئی تو حارث نے اپنے دونوں بیٹوں کے علاوہ قیس اور شناتر اور دیگر سالاروں کو اپنے پاس جمع کیا۔
پھر اس نے آنے والے قاصدوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزوں، میں نے تمہیں اس لیے روک رکھا ہے تاکہ سارے سالار جمع ہوں اور ان کی موجودگی میں جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ حارث کے اس طرح پوچھنے پر دونوں قاصدوں میں سے ایک نے ایلا کی بندرگاہ پر حبیب بن عثمان اور سعید کے ہاتھوں جو رومنوں کو شکست ہوئی تھی پوری تفصیل کے ساتھ سنا ڈالی۔ یہ خبر حارث اور دیگر سالاروں کے لیے بڑی خوشگند تھی۔ جب آنے والا قاصد اپنی بات مکمل کر چکا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حارث بول پڑا، عزیزو، خبر جو قاصد نے دی ہے یہ خبر یقیناً ہم سب کے لیے خوشی اور حوصلہ مندی کی بشارت ہے۔ حبیب بن عثمان اور سعید دونوں نے مل کر رومنوں کے لشکر کا خاتمہ کر کے ایک طرح سے ہمارے دشمن کی ایک ٹانگ کاٹ دی ہے، اور اپنے اس دشمن کی دوسری ٹانگ ہم نے اس دشت سینا میں کاٹیں گے۔ حبیب بن عثمان نے رومنوں کے جہازوں اور کشتیوں کو جو خشکی پر چڑھا دیا ہے تو یہ بھی بڑا دور اندیشی کا کام سر انجام دیا ہے، اور یقیناً اس میں میری خوشنودی بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں انہی جہازوں اور کشتیوں سے ہم سمندر کی طرف حملہ آور ہونے والے دشمنوں پر تیر اندازی کر کے اپنی حفاظت کو مستحکم بنا سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح حبیب اور سعید دونوں نے ایلا میں رومنوں کو بدترین شکست دی ہے اس طرح ہم صحرائے سینا میں بھی رومنوں کو مار بھگائیں گے۔ یوں آئندہ کے عرصے میں رومنوں کو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت اور جسارت نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگرپا کی حکمرانی بھی فلسطین میں مستحکم ہو جائے گی۔ اگرپا کا فلسطین کا حکمران رہنا ہمارے لیے سود مند ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں وہ نبطیوں کے ساتھ اتفاق اور تعاون سے رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی حارث نے وہ مجلس ختم کر دی۔ قاصدوں کو اس نے جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ رومنوں کو خبر ہو چکی تھی کہ نبطیوں کا بادشاہ حارث اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکنے کے لیے دشت سینا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، لہٰذا وہ شمال کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کچھ اس رفتار سے بڑھے کہ اگلے روز صبح ہی صبح وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں حارث پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حارث کے بالکل سامنے رومنوں نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نبطیوں کے لشکر کے سامنے رومنوں نے صحرا کے اندر خیموں کا شہر آباد کر دیا۔ بار برداری کے جانور خالی کیے جانے لگے، پڑاؤ کو آباد کیا جا رہا تھا، ہر چیز قرینے سے اور سلیقے سے سجائی جانے لگی تھی۔ رومنوں کی بدقسمتی کہ ابھی تک انہیں ایلا کی طرف جانے والے اپنے لشکر کی تباہی کا حال نہ معلوم ہوا تھا، اور انہیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ ان کے سامنے حارث کی سرکردگی میں نبطیوں کا صرف آدھا لشکر ہے، جبکہ دوسرا آدھا ان کا گلا کاٹنے کے لیے ان کے قریب ہی گھات لگا چکا ہے۔ گالس اور اسٹرابو جب ان کے لشکری خیمہ زن ہوتے رہے، دشمن کے لشکر کا جائزہ لیتے رہے، وہ اپنے پڑاؤ کے آگے کھڑے رہے۔ کچھ دیر تک جائزہ لینے کے بعد گالس نے اسٹرابو کو مخاطب کیا، اسٹرابو، میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کے لشکر کا جائزہ لے چکا ہوں، لگتا ہے کہ اس بار ہم نبطیوں کے خلاف اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسٹرابو، تم نے بھی دیکھا ہوگا، تعداد میں ہمارے لشکر کے مقابلے میں نبطیوں کا لشکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے خیال میں دشت سینا کے اندر یہ نبطی زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم انہیں بدترین شکست دیں گے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے لشکریوں کو پوری طرح سمجھا دینا کہ جب نبطیوں کو ہمارے ہاتھوں شکست ہو تو ان کے مرکزی شہر رقیم تک ان کا تعاقب کرتے چلے جانا ہے۔ صرف چند دستے یہاں مقیم کیے جائیں گے جو نہ صرف یہ کہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے بلکہ بھاگنے والے نبطیوں کے پڑاؤ پر بھی قبضہ کریں گے۔ اسٹرابو پہلے ہی نبطیوں کے لشکر کی عددی حیثیت دیکھتے ہوئے اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ گالس کی گفتگو نے اس کی خوشی میں اور اضافہ کر دیا۔ پھر اس نے گالس کو مخاطب کیا، محترم گالس، لگتا ہے کہ دشت سینا میں قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک بار ہم نے دشت سینا میں نبطیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تو دنیا کی کوئی طاقت رقیم شہر تک ہمیں نبطیوں پر تباہی اور بربادی کا نزول کرنے سے روک نہ سکے گی۔ نبطیوں کے بادشاہ حارث نے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد ہیرودیس اور اس کی بیوی کو قتل کر کے ہمارے ساتھ بدترین دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گزشتہ جنگ میں اس نے نہ صرف ہیرودیس بلکہ پلاطس کو بھی شکست دی اور ہمیں بھی ان کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس بار نبطیوں سے ہم اپنے گزشتہ سارے حساب بے باک کر کے رہیں گے۔ اسٹرابو کی ساری گفتگو کا جواب گالس نے تھوڑی دیر تک نہ دیا۔ وہ ابھی تک نبطیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچوں میں غرق تھا۔ پھر سے اسٹرابو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اسٹرابو، گو میں تمہاری طرف دیکھ نہیں رہا، لیکن میں نے تمہارے الفاظ کو غور سے سنا ہے۔ میں ابھی تک دشمن کے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسٹرابو، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، آدھا میرے پاس، آدھا تمہاری کمانداری میں ہوگا۔ شروع میں لشکر کو یکجا اور متحدہ رکھا جائے گا، پہلے نبطیوں کے ساتھ بھرپور جنگ کی جائے گی، پھر بعد میں جنگ کی بھٹی کو کچھ اس طرح بھڑکانا ہے کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ سامنے سے لے کر نبطیوں کے لشکر کے دائیں پھیلتے جانا، میں سامنے کے حصے سے لے کر نبطیوں کے لشکر کے بائیں پہلو تک پھیلتا جاؤں گا۔ اس طرح گویا سامنے دائیں طرف سے دائیں بائیں 3 اطراف سے نبطیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لیے شکست کی بھٹی میں نہ بجھنے والی آگ بھڑکاتے چلے جائیں گے۔ اسٹرابو،
میں نبطیوں سے آج ہی نپٹ لینا چاہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ اگر ہم یہاں پڑاؤ کیے رکھیں تو کسی سمت سے اس حارث کو کمک پہنچ جائے. جو ہی لشکری اپنا پڑاؤ درست کر لیتے ہیں، خیمے نصب کرنے سے فارغ ہو جاتے ہیں، لشکر کے اندر جنگ کے طبل بجوا دینا تاکہ لشکری جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں. اسٹرابو نے گالس کی اس تجویز کو مانتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. پھر دونوں اپنے لشکر کے اندر گھوم پھر کر انتظامات کا جائزہ لینے لگے. گالس اور اسٹرابو کو جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کے اندر نبطیوں سے پہلے جنگ طبل بجوانے کی زحمت اٹھانا ہی نہ پڑی، اس لیے کہ جو ہی وہ اپنا پڑاؤ استوار کرنے سے فارغ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ نبطیوں کے لشکر میں بڑے زوردار انداز میں جنگ کے طبل بج اٹھے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ نبطیوں کا بادشاہ حارث ان سے جنگ کی ابتدا کرنے پر تل گیا ہے. نبطیوں کے لشکر میں جنگ کے طبل بجے تو گالس اور اسٹرابو چونک پڑے. وہ حیرت میں تھے کہ عددی لحاظ سے کمتر ہونے کے باوجود نبطیوں کے بادشاہ حارث نے جنگ کی ابتدا کرنے میں پہل کرنے کی ٹھان لی ہے. نبطی لشکر میں طبل بج اٹھے تھے، تب انہوں نے بھی لشکر میں طبل بجوانے کا حکم دیا. سارے چھوٹے سالاروں کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں. آن کی آن میں صحرائے سینا کے اندر دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کر لی تھیں. حارث نے دیکھا کہ رومنوں نے اپنے لشکر کو صرف 2 حصوں میں ہی تقسیم کر لیا تھا. ایک گالس کے پاس، دوسرا اسٹرابو کی سرکردگی میں تھا. صحرائے سینا میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے اس طرح کی کیفیت طاری ہونے لگی کہ ہواؤں میں دھوئیں کی چادر، وحشت زدگی صدائیں اور اندیشوں کی دھول پھیلنے بکھرنے لگی تھی. انسانی ضمیر کی پکار کلبلاتی روحوں کی چیخیں ہوس اور مستی کا شکار ہو گئی تھیں. برسوں سے موسموں کی رمجھم اور آوارہ بدلیوں کی نمی کو ترستا صحرا خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا تھا. جنگ جب اپنے عروج پر آئی تب قریبی گھات لیے ہوئے حبیب بن عثمان اور سعید اپنے لشکر کے ساتھ غموں کی شدت و جذبات کی حدت کی طرح نمودار ہوئے، اور رومنوں کے ایک پہلو پر گمنام بیتے لمحوں نے گمشدہ بے باک اور بے ربط کر دینے والے بے روگ عذابوں کی کندہ کاری کی طرح حملہ آور ہوئے. اور جس طرح زیست کی راہ گزر پر بزم آلودہ بستیاں اچانک رزم آلودہ ہو جائیں، ویسے ہی حبیب بن عثمان اور سعید نے حملہ آور ہوتے ہوئے رومنوں کی صفوں کو الٹنا شروع کر دیا. بڑی تیزی کے ساتھ رومنوں کی جھولی اور ان کے دامن میں ذلت اور پسپائی، ناکامی، نامرادی اور شکست و ہزیمت کے بگولے بھرنا شروع کر دیے. پشت کی جانب سے حبیب اور سعید کے اس طرح حملہ آور ہونے سے رومنوں کے اجلے خواب اندیشوں کے سیلے بے اما کا شکار ہونے لگے تھے. ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ دقت کے ٹوٹے کنگروں پر قضا اپنے صحیفے سجانے لگی تھی. ہرکولس، اپالو اور ڈائنا کے پیروکار رومن ڈینیوب کے چوڑے بھورے پاٹ اور سربیا کی بنجر وادیوں کو اپنے گھوڑوں تلے روننے والے اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے رومن نبطیوں کے سامنے عجیب سی لاچارگی اور بے بسی کا مظاہرہ کر رہے تھے. نبطی سیلابی ساگروں، طغیانی پر آئی ہوئی ندیوں کی طرح بپر کر حملہ آور ہو رہے تھے. تقدیر کو مات، افلاک کو تسخیر کرنے آوارہ زمزموں کی طرح وہ ان کے لشکر کے اندر ہی اندر نعرے بلند کرتے ہوئے گھستے جا رہے تھے. رومنوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ نبطیوں کے اس 2 طرفہ حملے کو روک کر اپنے قدم مضبوط اور مستحکم کریں، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ ایسا نہ کر سکے. ان کی طرف دیکھتے ہوئے حارث نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اپنے پاس رکھا. کلیس اور شناتر دونوں کو اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے ساتھ لیا. لشکر کے دوسرے حصے کی کمانداری اس نے اپنے بیٹے اور ولی عہد مالک کے ہاتھ میں دی، جبکہ اپنے چھوٹے بیٹے زیبال کو مالک کا نائب مقرر کر دیا. اس طرح دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے. اب جنگ کی ابتدا ہونے والی تھی. گالس اور اسٹرابو اپنی جگہ مطمئن تھے کہ ان کے مقابلے میں نبطیوں کے پاس مٹھی بھر لشکر ہے جو صحرائے سینا میں ان کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے گا. نبطیوں کا بادشاہ حارث اپنی جگہ خوش اور پرسکون تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صحرائے سینا کے اندر آس پاس ہی ٹیلوں کی اوٹ میں اس کا بہترین جرنیل حبیب بن عثمان اور اس کا ماموزاد سعید اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلیں گے اور صحرائے سینا کے اندر رومنوں کی ساری کامیابیوں کو شکست اور نامرادی میں تبدیل کرتے چلے جائیں گے. جنگ کی ابتدا نبطیوں کے لشکر کی طرف سے ہوئی. حارث مالک زیبال، کلیس اور شناتر اپنے لشکریوں کو حرکت میں لائے. پھر نبطی ساگروں کو اتھل پتھل کر دینے والے وحشی ہیبت ناک طوفانوں اور اقدام و پسپائی و خستگی، غم و خوشی، جزا اور سزا اور سیاہی و سفیدی کو ایک ہی قالب میں ڈھال دینے والی غم و علم کی ہیجان خیزیوں کی طرح حملہ آور ہوئے. رومنوں کو بھی اپنی عددی فوقیت پر اطمینان تھا. نبطیوں کے حملے سے وہ نہ خوفزدہ ہوئے، نہ انہیں کسی اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت تھی. وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حرکت میں آئے. جس طرح غاروں کے اندر اندھے دھانوں سے
شکستگی کے خواب اور عذاب لمحے نکلتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ نبطی صحرا کے ذرے ذرے میں قضا اور مرگ کا آزار کھڑا کرتے طوفانوں اور لومڑیوں کے بھٹ میں داخل ہو جانے والے خونخوار بھیڑیوں کی طرح بن کر ازلی التہاب، ابدی اضطراب کی طرح ان کے لشکر کے اندر دور تک جاتے ہوئے رومنوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب رومن نبطیوں کے سامنے آگ لگے بھس کی طرح اڑنے لگے۔ نبطی اپنی فتح مندی کا اعلان کرتے ہوئے بچے کھچے رومنوں کے اندر ایک سمت سے دوسری سمت تک چشمک برق و صحاب اور بے باک شولوں کی طرح کونتے چلے گئے۔ صحرائے سینا کے اندر نبطیوں کے ہاتھوں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی۔ گالس اور خونخوار جرنیل اسٹرابو کو بھی اس جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یوں صحرائے سینا کے اندر نبطیوں نے رومنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ رومنوں کو شکست دینے کے بعد ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ اتنی دیر تک ایلا کی بندرگاہ سے جو بھی کچھ بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی چند دستوں کی حفاظت میں صحرائے سینا پہنچ گیا۔ نبطیوں کا بادشاہ بے حد خوش تھا کہ اس نے ایلا کی بندرگاہ اور صحرائے سینا دونوں جگہ رومنوں کو شکست دی ہے۔ احتیاط کے طور پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے سینا ہی میں کیمپ کر لیا تھا۔ ادھر جب روم میں رومنوں کے شہنشاہ ٹائبرس کو خبر ہوئی کہ نبطیوں نے حملہ آور ہو کر ہیرودیس اور ہیرودیا کا کام تمام کر دیا ہے اور ہیرودیس کے بیٹے اگرپا کو پورے فلسطین کا حاکم مقرر کر دیا ہے، اور یہ کہ ایلا کی بندرگاہ پر سارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، مزید یہ کہ مصر سے کوچ کرنے والے متحدہ لشکر کو بھی نبطیوں نے صحرائے سینا میں دفن کر دیا ہے، تب ٹائبرس اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ رومنوں نے گیوس کو شہنشاہ بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس موقع پر اس نے نبطیوں سے ٹکرانے کی کوشش کی یا ان سے جنگ کی طرح ڈالی تو ہو سکتا ہے کہ نبطی مزید فتح مندی کے شوق میں اس بحری بیڑے کو حرکت میں لے آئیں جو انہوں نے ایلا کی بندرگاہ پر کھڑا کر دیا ہے، اور روم کا رخ کر کے رومنوں کے مرکزی شہر ہی کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ لہٰذا اپنی عزت بچانے کی خاطر رومنوں کے نئے شہنشاہ نے چپ سادھی اور اگرپا کو پورے فلسطین کا حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ یوں نبطیوں نے رومنوں پر اپنی فوقیت، اپنی کامیابی، اپنی فوجمندی اور فتح کا اظہار کر دیا تھا۔ نبطی کچھ روز صحرائے سینا میں اپنی فتح کا جشن مناتے رہے۔ جس صبح حارث نے اپنے مرکزی شہر کی طرف کوچ کرنا تھا، اس سے ایک روز پہلے اس نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے شامیانے میں طلب کیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: رفیقان دیرینہ، میں تمہارے جذبے، تمہارے ولولے کو سلام کرتا ہوں کہ ہر موقع پر تم نے میرا ساتھ دیا اور رومنوں کو ہر محاذ پر شکست دینے میں میری مدد کی۔ اس کے لیے میں جب تک زندہ ہوں شکر گزار اور ممنون رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث تھوڑی دیر تک رکا، خاموش رہا، پھر کچھ دیر تک وہ بڑے عجیب سے جذبے میں مسکراتے ہوئے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے عجیب سے انداز میں حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا: حبیب بن عثمان، میرے بیٹے، کل صبح ہی صبح لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ کیا اس کوچ سے پہلے تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ تم ان لوگوں کے متعلق جانو جو موقع بموقع اچانک نمودار ہو کر تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں؟ جب تم اوزال کو یروشلم سے لے کر نکلے تو راستے میں ان گمنام مجاہدوں نے کئی مواقع پر تمہاری مدد کی۔ جب تم برابا کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تب بھی وہ تمہاری مدد کرتے رہے۔ کئی مواقع پر تمہاری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی۔ تم نے ان کی اصلیت جاننے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ ان زندہ دل اور ایثار پیشہ مجاہدوں نے تمہاری بیوی اوزال کی بھی خدمت کی اور بحفاظت ایک موقع پر تمہارے نخلستان میں پہنچایا۔ حارث مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حبیب بن عثمان بول پڑا: نبطیوں کے عظیم تاجور، یقیناً میں ان لوگوں کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب ہوں جو موقع بموقع اور ضرورت کے وقت اچانک نمودار ہو کر میری مدد کرتے رہے۔ ان گنت مواقع پر جبکہ موت میرے ساتھ تانک جھانک کر رہی تھی، انہوں نے میرے دشمن کو زیر کرنے میں میری بے پناہ مدد کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے؟ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگا: ہاں حبیب میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے۔ سنو، جب تم نے رقیم کے زندان میں کلیس اور شناتر کو مارا تو یہ تمہاری بہادری، تمہاری تیغ زنی سے بے حد متاثر ہوئے۔ یہ کچھ جرائم کی بنا پر زندان میں بند تھے۔ جب تمہیں زندان سے نکال دیا گیا اور اوزال کی مہم پر جانے کے لیے مقرر کیا گیا تب زندان کے داروغہ کے ذریعے کلیس اور شناتر نے مجھ سے یہ التجا کی کہ انہیں زندان سے نکالا جائے۔ وہ ہر موقع پر تمہاری مدد اور اعانت کیا کریں گے۔ کلیس اور شناتر کو جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی گفتگو نے مجھے ایک شک اور شبہے میں ڈال دیا۔ میں یہ سمجھا کہ زندان میں جس طرح تم نے ان دونوں کو مارا ہے اس مار کا بدلہ تم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اس مہم کا بہانہ بناتے ہیں۔ تاہم میں نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا، پھر ان کے ساتھ اپنے کچھ قابل اعتبار ساتھی لگا دیے۔ کلیس اور شناتر کے جو ساتھی تھے انہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونے دیا۔ جو اپنے بھروسے کے آدمی میں نے لگائے تھے
میں نے ان کو واضح احکامات جاری کر دیے تھے کہ کلیس اور شناتے نے کسی بھی موقع پر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کلیس اور شناتے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن بھلا ہو کلیس اور شناتے کا کہ انہوں نے بڑی نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے ہر موقع پر پورا کیا۔ جو مسلح جوان میں نے انہیں مہیا کیے تھے ان کے ساتھ کلیس اور شناتے نے موقع بموقع تمہاری مدد کی۔ اس طرح کلیس اور شناتے نے تمہارے ساتھ بہترین خلوص اور جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حارث کے اس انکشاف پر حبیب عجیب سے جذبے میں مسکراتے ہوئے کلیس اور شناتے کی طرف دیکھتا رہا۔ کلیس اور شناتے کے لبوں پر بھی گہرا تبسم تھا۔ پھر حبیب بن عثمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر گمنام رہتے ہوئے میری مدد کلیس اور شناتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو میں کلیس اور شناتے کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ پھر حبیب بن عثمان آگے بڑھا اور اپنی طرف آتے دیکھ کر کلیس اور شناتے دونوں کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھ کر حبیب بن عثمان کلیس اور شناتے سے پرجوش انداز میں بغل گیر ہوا اور ان کی پیشانی پر گہرے بوسے دیے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حبیب بن عثمان کے بیٹھنے کے بعد حارث نے پھر بولنا شروع کیا تھا، حبیب میرے بیٹے، میں پہلے ہی تمہیں اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر چکا ہوں۔ تم میری موت تک اور اپنی پوری حیات تک اس عظیم عہدے پر برقرار رہو گے۔ میرے بعد میرا بیٹا مالک بھی تمہیں اس عہدے پر برقرار رکھے گا، اس لیے کہ یہ تم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اس موقع پر میں چند نئے عہدوں کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح کہ اب سعید، کلیس اور شناتے تمہارے نائب کی حیثیت سے نبطیوں کے لشکر کے سالار کی حیثیت سے کام سر انجام دیں گے۔ لشکریوں میں تمہارے بعد ان تینوں کی عظمت سب سے زیادہ ہوگی۔ سعید، کلیس اور شناتے کے اس تقرر کو سارے چھوٹے سالاروں نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر مجلس برخاست ہونے کے بعد جب ان کے تقرر کا اعلان منادی کے ذریعے لشکروں میں کیا گیا تو سارے لشکریوں نے بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آنے والی شب وہاں بسر کرنے کے بعد اگلے روز صبح ہی صبح نبطیوں کا بادشاہ اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر فتح مندی اور کامرانی کے گیت گاتا ہوا دشت سینا سے رقیم کا رخ کر رہا تھا۔ ختم شد۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بوقت مل سکے۔ شکریہ۔